والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، احکام شریعت واضح ہیں اور ان کے اوقات معین ہیں، طریقہ کار معین ہے اور کسی قسم کا کوئی اشتباہ ان میں نہیں ہے. اگر کسی کو کہیں کوئی اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنے علم میں نقص ہے یا مزاج میں نقص ہے، اس کے شعور میں یا اس کی سمجھ میں کمی ہے. قانون قدرت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، ہر نبی کے ذمے جو کچھ پیغام پہنچانا تھا، جو طریقہ کار عبادات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، انسانی زندگی کا جو معیار، جو طریقہ کار اللہ کریم نے اسے عطا فرمایا تھا، ایمانیات اللہ اور اس کے فرشتے، آخرت، اللہ کا نبی، کتاب، ایمانیات بھی اور احکام بھی دنیا سے کوئی نبی ایسا تشریف لے کر نہیں گیا جس نے من و ان پورے کے پورے پہنچا نہ دیے. کوئی بھی نبی اپنا کام ادھورا چھوڑ کر نہیں گیا. یہ الگ بات کہ کسی کی بات پوری قوم نے سنی، کسی کی آدھے لوگوں نے مانی، کسی کی 5-10 نے مانی اور کسی کی بات ایک نے بھی قبول نہیں کی، لیکن انبیاء نے پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑی. اور نبی تب تک دنیا سے نہیں اٹھتا جب تک وہ اپنا جو اس کے ذمہ دین پہنچانا ہے پورا پہنچا نہیں لیتا. یہ قانون ہے قدرت کا. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، تمام نبیوں کے امام ہیں، سب کے سردار ہیں، ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے اور قیامت تک کے لیے جتنی مخلوق آ رہی ہے جا رہی ہے سب کے لیے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے آپ نے جو دین سکھایا وہ اتنا معتدل، اتنا صحیح اور اتنا آسان اور اتنا قابل عمل ہے کہ آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنی تبدیلیاں بھی آئیں وہ اپنی جگہ اٹل اور قابل عمل رہے گا. آج بھی نبی محمد الرسول اللہ ہیں، کل بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. آج بھی دین وہی ہے جو حضور نے سکھایا، کل بھی وہی ہوگا. اب اس میں کچھ لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں، عجیب طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اعتراض یا خامی دین میں نہیں ہوتی، معترض کے اپنے شعور میں اور اس کی سمجھ میں ہوتی ہے. بے شمار حقائق ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ارشاد فرمائے، لیکن ان میں بہت کم ایسے ہیں جن تک آج تک سائنس پہنچی ہے اور اس نے قبول کیا ہے کہ یہ بات اسی طرح سے. اور ابھی بے شمار ایسی حقیقتیں جہاں تک سائنس پہنچ ہی نہیں سکی.
جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، جو سائنس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہاں سائنسدان یا اہل سائنس اعتراض کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین ایک اٹل حقیقت ہے اور سائنس انسانی دماغ کی اپج ہے۔ آج ایک اصول طے کرتی ہے، کل دوسرا اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ اصول بدل جاتا ہے، کل دوسرا ہو جاتا ہے۔ سائنس کی تاریخ پڑھیں تو کتنے حقائق سائنس نے ماننے کے لیے کہا، لوگوں سے منوایا اور پھر خود ان کا انکار کر دیا کہ یہ غلط ہے، دوسرا ریزلٹ آ گیا۔ لہذا سائنس کے حوالے سے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہر چیز واضح ہے اور تمام احکام واضح ہیں تو ان پر کس طرح سے عمل کرنے میں کوئی آسانی ہو، کیونکہ حق و باطل کا مقابلہ رہتا ہے ہمیشہ، روشنی و تاریکی کی آمد و شد رہتی ہے۔ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا وجود مادی ہے اور اس کی بے شمار ضروریات مادی ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع مادی ہیں۔ ہم بدن کی سہولتوں کے لیے، بدن کے آرام کے لیے، بدن کی خواہشات کی تکمیل کے لیے احکام شرعی کو بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل یا اپنی سوچ یا اپنی فکر یا اپنے نفس کے لیجیے اس کے مطابق اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ اب نفس کے ساتھ شیاطین بھی شامل ہو جاتے ہیں مشورہ دینے میں۔ پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو کلی طور پر اس طرح نکل گئے، انہوں نے دین کی پرواہ نہیں کی، لیکن ایک طبقہ وہ ہے، بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو خود کو دیندار کہلاتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور ممکن حد تک نماز روزہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو خلوص نیت اور جو ہماری کوششوں اور کاوشوں میں خلوص حصول دنیا کے لیے ہوتا ہے وہ دین کے لیے نہیں ہوتا۔ دین کے شعبے میں ہم خانہ پوری کرتے ہیں، داڑھی بڑھا لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خلوص، وہ درد جس کے لیے ہم حصول دنیا میں کوشاں ہوتے ہیں وہ ادھر نہیں پائے گا۔ اور بہت کم خوش نصیب وہ ہیں جو سارا درد دین پر عمل کرنے میں لگاتے ہیں اور دنیا میں گزارا کرتے ہیں۔ اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو دین میں گزارا کرتے ہیں اور سارا خلوص حصول دنیا میں صرف کرتے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو سارا خلوص اتباع دین میں خرچ کرتے ہیں اور حصول دنیا کے لیے اپنا گزارا کرنے کے لیے واجبی سی کوشش کرتے رہتے ہیں اور باعزت گزارا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد عالی کا مفہوم یہ ہے کہ دو میں سے ایک طرف نقصان ہوتا ہے، یا دین میں یا دنیا میں۔ اگر آپ سارا خلوص اتباع دین میں لگا دیں گے تو دنیاوی امور میں آپ ممکن ہے نقصان میں رہیں، کہیں خامی رہ جائے، کہیں کمی رہ جائے، اور سارا خلوص دنیا میں لگا دیں تو یقیناً اتباع دین میں کمی رہ جائے گی۔ تو ایک طرف نقصان ہوتا ہے۔
اب یہ سارے کا سارا خلوص جو ہے، اولیت جو ہے، جسے آپ پرائرٹی کہتے ہیں کہ سب سے مقدم، سب سے پہلے وہ دین ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو؟ اس کے لیے ہم حوصلہ کہاں سے لائیں؟ ایک یہ بات ہم میں بڑی غلط العام ہو چکی ہے، اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ دین پر عمل کا اجر تو ملے گا آخرت میں، اور دنیا تو سامنے ہے اور سامنے کو چھوڑ کر، یہ بات بڑی غلط ہے۔ دین کے ہر عمل کا اجر اسی وقت ملتا ہے جو آخرت میں ملے گا، وہ تو اللہ کا انعام ہوگا۔ جس طرح دنیا کے کام کا رزلٹ آتا ہے کبھی امید کے مطابق، کبھی امید سے کم، کبھی امید سے زیادہ، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پیتے ہیں پیاس مٹ جاتی ہے، فصل بوتے ہیں فصل نصیب ہوتی ہے، کاروبار کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں پیسہ آتا ہے، جس طرح دنیا کا کام ہے اس میں پھر تھوڑی سی تاخیر اور ڈیلے ہو جاتی ہے، وقت خرچ ہوتا ہے۔ دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کا اجر نقد اور فوراً مل جاتا، اور اگر نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین پر عمل کرنے میں کہیں نیت میں کوتاہی ہے، یا خلوص میں کوتاہی ہے، یا عمل کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اتباع رسالت میں یا سنت کے خلاف کہیں کوئی کمی ہے کہ اس سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ قرآن حکیم نے بھی بتا دیا متعدد آیات میں، مثلا عبادات کے بارے ہی آپ دیکھ لیں، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہم نے صلاۃ کو نماز کے ساتھ پابند کر دیا۔ صلاۃ سے مراد عبادت الہیہ، اور ہر حکم کی اطاعت عبادت ہے، جس بھی حکم الہی کی اطاعت کی جائے گی وہ عبادت شمار ہوگی۔ تو پہلا انعام جو ملتا ہے اسلام پر عمل کرنے کا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کا، جو پہلا انعام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بے حیائی اور برائی سے آدمی بچنے لگتا ہے، بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہ تو نقد ہوا نا۔ اب اگر ہم رکتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس اتباع میں کہیں کمی کر رہے ہیں، یا طریقہ کار میں خامی ہے، یا نیت میں کمی ہے، یا خلوص میں کمی ہے، کہیں کچھ مسنگ لنک ہے۔ دین کے ہر عمل کا اجر نقد ملتا ہے، ہر تسبیح اپنے ساتھ ایک الگ کیفیت لاتی ہے، ہر کلمہ حق، ہر نیک عمل اپنے ساتھ ایک الگ قسم کا لطف اور ایک الگ قسم کا درد اور ایک الگ قسم کی توجہ اللہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے، ملتا ہی کچھ نہیں۔ اب کھوٹا روپیہ لے کر جائیں تو کیا ملے گا؟ جب نیت میں خلوص نہیں ہوتا تو سکہ ہی کھوٹا ہوتا ہے، ملتا ہی کچھ نہیں۔ بعض دفعہ کم ہوتا ہے اور محنت اور کوشش اور خلوص کم ہوتا ہے، ہوتا ضرور ہے، اس پہ کم ملتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بہت زیادہ بھی ملتا ہے لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا نیک عمل کسی بہت بڑی برائی سے بچانے کا سبب بن جاتا ہے، تو جب اللہ اسے ہمارے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور ہمارے سامنے ہی نہیں آتی تو ہم محسوس نہیں کرتے کہ اس چھوٹے سے عمل سے میں کتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا ہوں۔ لیکن سب کچھ نقد ملتا ہے، اللہ کریم ادھار نہیں فرماتے۔ اور آخرت میں نیکی کافر کی جو ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر کافر نیکی کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکی اسے دنیا میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کا عمل اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اب کافر کا چونکہ اللہ پہ یقین نہیں ہے
آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو ظاہر ہے اگر وہ نیکی کرتا ہے تو دنیا کے لیے کرتا ہے، یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، یا کسی بیماری سے بچنے کے لیے، یا نیک نامی کے لیے، کسی نہ کسی دنیاوی کام کے لیے کرتا ہے، اس کا وہ دنیاوی کام بھی اللہ پورا فرما دیتا ہے، نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ ابھی تک موجود ہیں بے شمار کافروں نے، کسی نے ہسپتال بنا دیا خیراتی، کسی نے تالاب و جوہر بنا دیے، کسی نے راستہ بنا دیا، ابھی تک تو موجود ہیں۔ اس بنانے کا ان کو دنیا میں اجر دے دیا جاتا ہے، اور اگر نیکی کافر کی ضائع نہیں ہوتی تو مومن کی نیکی کیوں ضائع ہوگی؟ فوراً اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ جو آخرت کو ملے گا وہ مزید اس کی عطا ہوگی، سارا کا سارا اس کی طرف سے انعام ہوگا۔ تو نیک عمل کا فوری اجر اصلاح احوال ہے، بندہ سدھرتا جاتا ہے۔ یہ جو مزید محنت ہم کرتے ہیں اللہ کی یاد کی، اللہ کے ذکر کی، اس سارے کا حاصل یہ ہے کہ وہ خلوص جو اتباع رسالت میں، اتباع شریعت میں چاہیے وہ مل جائے۔ اس کا یہ حاصل نہیں ہے کہ ہم پیر صاحب بن جائیں، اس کا یہ حاصل نہیں ہے کہ اب دنیا میں وہ ہونے لگے جو ہم کہیں، نہیں، وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں ہر کام کے لیے، لیکن ہم اللہ کو مشورہ نہیں دے سکتے، اور نہ وہ ہمارا مشورہ ماننے کا پابند ہے، اور نہ ہماری یہ اہلیت ہے کہ ہم اس کے امور میں مداخلت کریں۔ انسان کی یہ اہلیت نہیں ہے۔ ہاں، دعا مانگنا عبادت ہے، اسے پسند ہے، ہر کام کے لیے، ہر بات کے لیے اس سے عرض کرو، کرتا وہ اپنی مرضی سے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور دعا بھی تقدیر ہے، جو دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی اچانک نہیں ہوتی، یہ ازل سے اللہ کے علم میں ہے اور مقرر ہے کہ فلاں یہ دعا کرے گا، اس کی دعا قبول فرمائی جائے گی۔ کوئی بات اچانک ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کے علم میں یکدم سے آ جائے، پہلے نہیں اور آج آ گئی، ایسا نہیں ہوتی۔ دعا بھی تقدیر ہے۔ اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین پہنچایا وہاں ایک قلبی قوت بھی عطا فرمائی، جس نے فوراً ان بندوں کو ایسا تبدیل کر دیا کہ جو 100% دوسری طرف تھے، وہ اس 100% سے زیادہ کو 150% اس طرف آ گئے، جن کی ساری زندگی کا حاصل دنیا تھی، ان کے ایک ایک کام کا حاصل دین ہو گیا۔ جو لوٹ کر کھاتے تھے وہ لٹوانے پہ آ گئے، جو قاتل کہلاتے تھے وہ لوگوں کی جانیں بچانے لگ گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کوئی نئے لوگ آئے، کوئی باہر سے بندے پیدا منگائے گئے یا آسمانوں سے اترے؟ نہیں، وہی لوگ تھے۔ ایک کیفیت تھی قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی نظر اس پر پڑی یا اس کی نظر آپ کے وجود عالی پر پڑی، وہ دل سے دل میں ایک بجلی سی چمک گئی، دل بدل گئے، سوچ بدل گئی، کردار بدل گیا، بندہ بدل گیا۔ بولیا وہی ہے، رنگ وہی ہے، قد وہی ہے، لیکن بندہ سارے کا سارا بدل گیا۔ یہ ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی جس نے دین سکھایا اس نے وہ کیفیات بھی عطا کی جو اس کی صحبت میں آیا، اسے دین پر عمل کرنے کے لیے خلوص اور صفائے قلب بھی عطا ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو
سراج منیر ہیں، آپ کی روشنی تو کبھی ختم ہوگی نہیں، اور نور ہے کہ مسلسل برس رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دامن تار تار ہے، سمت صحیح نہیں ہے، پیٹ پھیرے کھڑے ہیں۔ تو یہ جو محنت ہم کرتے ہیں یہ ہے کہ اپنا دامن مرمت ہو جائے، اپنی سمت صحیح ہو جائے، اور ابر کرم کے چند قطرے ہمارے دل میں بھی آ جائیں، وہ کیفیت آ جائے جس سے دین پر عمل کرنا محبوب ہو جائے، وہ کیفیت آ جائے جس سے دین کے خلاف کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ اب ہمارا امتحان یہ ہے، ہم اپنے خود ہی ممتحن ہیں، خود ہی ایگزامینر ہیں، ہم خود ہی جج ہیں، اور یہی بات قیامت کو ہوگی، فرمایا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنے جج خود ہو، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اور یہ زندگی میں تم نے فیصلے لکھے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ تمہارا فیصلہ ہے، اب اس کا نتیجہ بھگتو، اگر حق ہے تو حق ہے، اگر غلط فیصلے لکھے ہیں تو ان کی سزا بھگتو۔ آج بھی ہم اپنے جج آپ ہیں۔ استاد کا کام ہے کہ وہ یکساں خلوص کے ساتھ تمام طالب علموں کو تربیت دے، ایک درد دل کے ساتھ سب کے لیے محنت کرے، ایک جیسی شفقت اور ایک جیسی محبت کے ساتھ سب کو جو وہ دے سکتا ہے وہ دے۔ لیکن طالب سارے کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کی استعداد الگ ہوتی، اور ہر طالب علم اپنی استعداد کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اس میدان کا ممتحن بھی وہ طالب علم خود ہے، اب اسے خود دیکھنا ہے کہ کل میں کیا تھا، میں نے رات بھی بسر کی، 2 ذکر مجھے رات کو ملے، 2 ذکر مجھے سحری کا ملا، فجر کا ملا، 4 ذکر میں نے استاد کے ساتھ کیے ہیں۔ اب اسے خود اندازہ لگانا ہے کہ اس سے کچھ بگڑا سورا ہے، کوئی تبدیلی میری فکر میں آئی ہے، کوئی میری باتوں میں کوئی تبدیلی، کوئی سچ سے محبت، جھوٹ سے نفرت، کوئی اتباع شریعت سے پیار اور خلاف شریعت سے کچھ ہوا ہے، اور نہیں ہوا تو پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہ استاد پلے سے تو کچھ نہیں دیتا۔ جب تک سورج طلوع و غروب ہوتا رہے گا تب تک ارشادات نبوی اور اللہ کی کتاب، اللہ کا دین باقی رہے گا۔ جب تک دین باقی رہے گا تب تک برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہوتی رہیں گی۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ دنیا پہ ایسا ہوگا جو ان برکات و کیفیات کو تقسیم کرتا رہے گا، اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یہ لوگ، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات سب میں ہوتی ہے، اول و آخر، ایک بات سب میں ہوتی ہے کہ ساری دنیا اجڑ جائے وہ دامان محمد کو نہیں چھوڑتے، ان کا اپنا کچھ بھی نہ رہے، دامان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے نہیں۔ بلکہ چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتے، چھوڑنا
ہونا تو دور کی بات ہے، وہ سوچ نہیں سکتے زندگی خطرے میں ہے جی، دنیا اجڑ جائے گی، جو سب جو ہوتا ہے ہوتا رہے. اور یہ بہت کم ملتے ہیں. آپ نے نہروں میں دیکھا ہوگا کہ جب نہر کا پانی سست ہو جاتا ہے تو وہاں پھر وہ انجینئر ایک ایسی سلوپ بنا دیتے ہیں جس سے پھر سپیڈ لگ جاتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں جھال کہتے ہیں کہ جی نہر کی جھال بن گئی. اس سطح پہ جاتے جاتے آگے تھوڑی سی اور گہرائی دے کر اسے تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں، آگے پھر بے شک لیول وہی ہو جائے لیکن وہاں سے جب پانی نکلتا ہے تو تھوڑی سی رفتار لے لیتا ہے. برکات کا عالم بھی یہی ہے کہ چلنا ہے انہیں قیامت تک. تو اللہ کریم جب لوگ محروم ہونے لگتے ہیں تو وہاں ایک جھال بنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو پورے ڈیم کا گیٹ کھول دیتے ہیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد جو دروازہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں کھلا، 1400 سال کی تاریخ تصوف میں یہ نہیں ملتا. اور میں نے یہ بات آج نہیں کی، بڑی دیر سے کہتا ہوں، بڑی دیر سے جانتا ہوں. لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوا، مجھے علماء نے، لوگوں نے لکھا بھی جی آپ اپنے شیخ کی عقیدت میں بہت زیادہ کہہ جاتے ہیں، لیکن میں نے کہا یہ میری عقیدت نہیں، یہ حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ کا، پھر اس کے ساتھ کا، صحابہ کا، تابعین کا. یہ 3 زمانے جو ہیں انہیں حضور نے خیر القرون فرمایا. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے ساتھ کا، پھر اس کے ساتھ. کیا بہتری ہے ان میں؟ عہد نبوی میں مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، امیر، غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ، فقیر، جو بھی بارگاہ رسالت میں پہنچا صحابی ہو گیا. نابینا تھا، حضور کی نظر کرم پڑ گئی، صحابی ہو گیا. عہد صحابہ میں جو بھی صحابی کی خدمت میں پہنچا تابعی ہو گیا. تیسرے زمانے میں تابعین میں جو بھی تابعین کی خدمت میں پہنچا تبع تابعی ہو گیا. تبع تابعین کا الگ دور ہے، تابعین کا الگ ہے، صحابہ کا الگ ہے. بہترین زمانے ہیں. اس کے بعد آپ مجھے 14 صدیوں کی تاریخ میں کوئی ہستی دکھائے کہ جس کے پاس جو گیا وہ مرد ہے یا عورت، امیر ہے یا غریب، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، جو بھی اس کے پاس گیا وہ ذاکر ہو گیا. کوئی بندہ بتائے 1400 سال کی تاریخ میں کسی ہستی کا نام لیں، ایسا نہیں ہوا. تبع تابعین کے بعد خال لوگوں نے ان کیفیات کو حاصل کیا، اور اکثریت صرف ان کے ساتھ رہ کر ان سے پوچھ کر عمل شریعت پر ضرور کرتی رہی، لیکن یہ کیفیات ہر دل میں نہیں پہنچی. بڑے بڑے بزرگ جن کے نام لیتے ہوئے زبان تھرا جاتی ہے، واقعی اللہ کے بہت بڑے مقرب بندے، جب کیفیات کی بات آتی ہے تو ان کے پاس لاکھوں لوگ گئے، ان سے لاکھوں لوگوں نے ہدایت پائی، شریعت پر عمل کیا، لیکن کیفیات قلبی پانے والے 3، 4 یا 5 نکلے. چودہ 1400 سال بعد اللہ کریم نے ایک اتنی بڑی جھال بنائی کہ پھر سے اس کو ایک عام روانی دے دی کہ ہر آنے والا کیفیات پائے، وہ مرد ہے یا عورت، وہ بچہ ہے یا بوڑھا. میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں پانی بھرنے والے کو فنا فی الرسول پایا. ہمارے دیہات میں عموماً مساجد میں جو خادم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بے نماز ہوتے ہیں،
صفائی کی چلے گئے، پانی بھرا چلے گئے، لیکن جو حضرت رحمت اللہ کی مسجد میں پانی بھرا کرتا تھا میں نے اسے بھی فنا فی الرسول کہا۔ جو بھی گیا وہ بدکار تھا، وہ نیک تھا، وہ غریب تھا، وہ امیر تھا، وہ بھلا تھا، وہ برا تھا، جو کچھ تھا پہلے تھا، آپ کے پاس پہنچا تو خالی نہ لوٹا۔ کیا یہ بات کہیں تاریخ تصوف میں تابعین کے بعد ملتی ہے؟ نہیں ملتی، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس کا اپنا احسان ہے۔ اب یہ ہماری استعداد ہے، ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ کسی نے اس کو شہرت کا ذریعہ بنانا چاہا، کسی نے اس بیس میں چندہ اکٹھا کرنا چاہا، کسی نے اپنے آپ کو پیر منوانا چاہا۔ یہ بڑی چھوٹی 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 باتیں، ایسی باتیں ہیں جیسے بندہ ہیرے دے کر خاک خریدے، ہیرے دے کر پتھر خریدے۔ یہ تو جوہر نایاب ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ یہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے بدلے دنیا خریدی تو کیا خریدا؟ مزے کی بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے فنا بے بقا تک مراقبات کیے تو پاگل ہو گئے، کسی نے سالک المجذوبی تک کیے تو پاگل ہو گئے۔ لیکن یہاں یہ جملہ صادق آتا ہے کہ اینجا مردانن دریا حافرو بردن و آروغ نزدن، کہ یہ تو مرد ہیں، سمندر پی گئے اور ڈکار نہیں مارا۔ اینجا مردانن دریا حافرو بردن و آروغ نزدن، یہ تو مردوں کی جگہ ہے، یہاں تو مرد ہے، سمندر پی گئے لیکن ڈکار نہیں مارا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش منصور میرے زمانے میں ہوتا تو آن الحق نہ کہتا، میں اسے اور آگے چلا کر لے جاتا۔ ایک جگہ ٹھہر گیا اور وہاں پاگل ہو گیا۔ کوئی ایسا بندہ ہوتا جو اسے اس سے آگے نکال کر لے جاتا تو وہ پاگل نہ ہوتا۔ یہ جو آپ لوگوں نے یہ فنا بقا اور سالک المجذوب کو کھیل سمجھ رکھا ہے، اتنا کھیل نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ صوفیاء میں ایک قانون ہے کہ کوئی شخص کسی کو مراقبہ احدیت کرا دے، اب اس کے بعد اس سے مزید پوچھنا یا کسی کرامت کا مطالبہ جہالت ہے۔ اتنا بڑا کام ہے۔ تو یہ تو خیر اللہ کی عطا اور اس کی اپنی نظام کا حصہ ہے کہ اس نے پھر سے اس دریا کو اس طرح جاری کرنا چاہا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سنت کہ ہر آنے والا نہ صرف دین سیکھے، درد دل بھی لے کر جائے، یہ سنت پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے زندہ کی۔ اب اس کے بعد ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے کاموں میں کتنا خلوص ہے۔ دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، میری وجہ سے کتنا امن ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، میں کتنوں کے مسائل سلجھا سکتا ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، میں کتنوں کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ جہاں پہلے دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں 10 دہشت گرد مزید پیدا کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ عملی زندگی میں
اسلام تو جانور تک کو حقوق دیتا ہے، پرندوں تک کو حقوق دیتا ہے، کافر کو بھی انسانی حقوق دیتا ہے، چہ جا کے دونوں کلمہ گو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائے۔ اسلام تو دنیا کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ ان اجتماعات کو رسمی نہ سمجھو، وہ بات یہی جو حضرت کے ساتھ تھی، کبھی شاید یہ بھی نہ رہے گی جو آج ہمارے ساتھ ہے۔ قانون فطرت ہے کہ دریا جو آگے چلتے ہیں تو ان میں کمی آتی جاتی ہے، پھر کبھی جب چاہتا ہے کوئی نیا چشمہ اٹھا دیتا۔ اب وہ بات تو نہیں مل سکتی جو حضرت جی کے عہد میں تھی۔ بہرحال اللہ کا احسان ہے کہ کچھ ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کم ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیا کرو۔ ہمارے کل اور ہمارے آج میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم نے 4 خوراکیں دوائی کی نہیں، تو جو مزاج میں خرابی کل تھی وہ آج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ دین کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے آپ کا نہ حساب لینا ہے، نہ لوگ آپ کو روزی دے رہے ہیں، نہ لوگ آپ کے جسم و جان کے مالک ہیں۔ صرف یہ دیکھو کہ میرا اللہ اور میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ ہر کام اس نظر سے کرو کہ شریعت مطہرہ میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو کہنے دو، کیا بگڑے گا۔ جو لوگ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں وہ دین پر عمل نہیں کر پاتے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے ایک ہی بنیاد، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حتی الامکان میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ساتھی تک جو برکات پہنچ سکیں وہ ضرور پہنچیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کس بندے نے لنگر میں کیا دیا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کون میرے لیے دوائی لے آیا ہے، کس بندے نے مجھے کپڑوں کا جوڑا بھیج دیا ہے، کس نے جوتے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور نہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ نہ میں کسی کی امیری غریبی یا کسی کی بزرگی اور اس کی فقیری یا کوئی بڑا عہدیدار ہے اور کام، یہ کوئی یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو بھی آتا ہے اسے میں اللہ کا طالب سمجھتا ہوں اور اپنی طرف سے پورے خلوص کے ساتھ اس کے لیے محنت کرتا ہوں۔ یہ کبھی مت سوچئے گا کہ کسی کو میں زیادہ ملنے والے لوگوں کو میں زیادہ جانتا ہوں، بہت سے ایسے ساتھی ہیں جنہیں میں پہچانتا بھی نہیں، لیکن برکات ان تک بھی اسی خلوص سے پہنچتی ہیں جس طرح جاننے والوں تک پہنچتی ہے۔ کبھی مت سوچئے گا کہ مجھے تو شاید پہچانا نہیں، جانا نہیں، وہ تو وہ جانتا ہے جس نے پہنچانی ہے۔ ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کے دل کا واقف ہے، ہر ایک کی سوچوں کا واقف ہے، اور یہ اسی کا کام ہے، اسی کا نظام ہے۔ ہم تو ایک پرزے ہیں، آج اس کی عطا ہے کہ وہ مجھ سے کام لے، کل جانے کون ہوگا مجھے نہیں پتا، یہ اس کو پتا ہے، وہ خود اپنے کام کو چلانے کے لیے چلانا چاہے گا تو کسی کو دے دے گا، نہیں چلانا چاہے گا تو بند کر دے، اس کی اپنی مرضی، اس میں ہمیں تو کوئی دخل نہیں۔ لیکن ہر لمحے کو غنیمت جانیے، ہر سانس کو اس کا انعام سمجھیے۔ ہر سانس ایک نقدی ہے، دل کی ہر دھڑکن ایک نقدی ہے، وہ خرچ ہو رہی ہے، اس کے بدلے آ کیا رہا ہے۔ نقدی عمر کی، نقدی دل کے دھڑکنے کی، نقدی سانسوں کی خرچ ہو رہی ہے مسلسل۔
جس طرح مٹھی میں ریت لے لو تو گرتی رہتی ہے، آخر ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خرچ ہو رہی ہے، اس کے بدلے مل کیا رہا ہے؟ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہمارا ہر سانس خلوص کے ساتھ دین کے احیاء اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہو۔ اب اس کے بعد دنیا میں کیا ہوتا ہے، جس کی دنیا ہے وہ جانے۔ ہم کچھ کرنے کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم زمانے کو بدل دیں اور وہاں سے یہ کر دیں اور وہاں سے یہ تو وہ خود کر رہا ہے، وہ خود جانتا ہے لوگ کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسے پتا ہے کس کو کس حال میں رکھنا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کب موت دینی ہے اور کس کو کب حیات بخشنی ہے۔ وہ چاہے تو طوفانوں میں بندے کو سلامت رکھتا ہے اور چاہے تو بستے گھروں میں اجاڑ دیتا ہے، قادر ہے۔ جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کریں اور اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے سوچیں بھی اور کریں بھی۔ تو میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ اپنے آج اور کل کو ناپتے رہیے۔ اللہ کریم ہمیں خیر کی توفیق دے، شر سے پناہ میں رکھے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اس عظیم ہستی کی برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔